بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیپٹن حمید قرآن آیات کا پروگرام حی علی الفلاح لے کے حاضر ہوں۔ آج ہم نے ایک اسلامی ملک کے دفاعی نظام کے بارے میں غور کرنا ہے کہ قرآن میں کیا احکامات ہیں۔ پہلے درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، یہ جو اسلام ہے اس میں جنگ جو ہے اس کا حکم نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ دشمن جو ہے اس کے مقابلے میں اپنی تیاری بہتر کی جائے۔ 71 کی جنگ تھی تو ڈاکٹر جو ہیں وہ کم ہو گئے تھے، کیونکہ ایسٹ پاکستان والے جو تھے وہ ان کے پاس AMC اور ایئر فورس کا محکمہ تھا، تو وہ اچانک کمی ہو گئی، تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ڈاکٹر فوراً GH حاضر ہو جائیں۔ تو میں بھی چلا گیا، تو وہاں پھر مجھے ایک انفینٹری یونٹ 2nd پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ ڈاکٹر بنا کے بھیجا گیا۔ تو پنڈی میں بھی دیکھا ایک منظر، اور جو میری عمر کے لوگ ہوں گے ان کو بھی یاد ہوگا کہ ان کے جہاز آتے تھے انڈیا کے، اور وہ بڑی آسانی سے جگہوں کو ٹارگٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارے پاس ان جہازوں کو گرانے کے لیے صرف وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تھیں، جو ہی جہاز آتا تو وہ چلنا شروع ہو جاتی تھی، مگر جہاز بخیر و عافیت واپس ہو جاتے تھے۔ لاہور میں گیا تو لوگ سارے لاہوری جو ہیں وہ بڑے شوقین مزاج لوگ ہیں۔ انڈیا کا جہاز آتا اور سارے چھتوں پر چڑھ جاتے اور تماشا دیکھتے، جہاز اپنا بم گرا کے واپس ہو جاتا۔ تو مجھے بھیجا گیا 2nd پنجاب ریجمنٹ لاہور سے۔ تو آگے قصور روڈ پر میرے سے کافی آگے جہاز آیا اور اس نے سڑک کو ڈیمیج کر دیا اور بہت بڑا کھڈا بن گیا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو واپس آ گیا۔ واپس آیا تو میرے سینئر نے مجھے بڑی ڈوز دی ہے کہ یو آر این آرمی آفیسر، وائی ڈیڈ یو کم بیک۔ اس کا آپ نے خود ہی کوئی سلوشن نکالنا تھا۔ بہرحال میں واپس ہو گیا، تو اتنی دیر میں کھیتوں میں سے سڑک بن چکی تھی، تو میں آسانی سے دیپال پور کینال پر اپنی یونٹ سے جا ملا۔ تو یہ جو جنگ کا منظر ہے اس میں جو آرمی والے ہوتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں رہتا، وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں پھر اس کے بعد آرمی میں کوئی تقریباً 6-7 سال تک رہا۔ میں چونکہ میں ڈاکٹر تھا، آرمی جو ہے اس میں میرے لیے سرو کرنا مشکل تھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں ایسے پیشنٹس کو دیکھوں زندگی میں جو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، بڑے ڈاکٹر کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے پھر میں پچھلے تقریباً 40 سال سے میں مظفر آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو یہ جو جنگی تیاری ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سے آیات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت 195، جس میں اللہ کا کہنا ہے کہ
بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کہنا ہے کہ آیت 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ ایک اسلامی ملک کو اللہ کا حکم ہے کہ دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ہم کب ڈلتے ہیں؟ مثلاً کوئی 71 کی جنگ ہے تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایئر فورس تو تھی نہیں، تو ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ آج مثلاً چند ماہ پہلے ہماری ایئر فورس اب اللہ نے کیا بہت مضبوط ہے، تو انڈیا نے حملہ کیا تو جوابی حملہ ایسا تھا کہ اس کے بعد ان پر ہمارا رعب طاری ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسلحہ اپنا ایسا بناؤ کہ دشمن پر رعب طاری ہو جائے۔ تو اس میں اللہ کا جو حکم ہے، یہ جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت ہے کہ یہ ملک کا دفاع ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن حملہ کرنے کا سوچے ہی نہ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور یہ ایک خاص وقت کسی لیڈر کی سوچ تھی، اللہ ان کو اس کا اجر دے، ذوالفقار علی بھٹو۔ تو یہ ہمارے لیے اب عزت بن گیا ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت ہمارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا، خاص کر انڈیا۔ تو مشرف کا زمانہ تھا کہ کسی معمولی سی بات پر انڈیا نے اپنی ساری فوج جو ہے وہ بارڈرز پہ لگا دی، مگر ہمارے لیڈر نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم اس سے اپنے بارڈر سے 2 میل پیچھے ہم دفاعی پوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اگر انڈیا نے حملہ کیا تو اس کو جواب دیں گے۔ اور یہ بات بڑی خطرناک ہے، کیونکہ جو دفاع میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دشمن کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، اور پھر سال وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیس کا مذہب ہے، جنگ والا بات نہیں ہے۔ تو اسی بات کو اللہ نے سورہ انفال کی آیت ہے 60، وہ بڑی اہم آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ذرا غور سے سننا اور خود دیکھنا بھی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ تو زمانے کے حساب سے تھا کہ بھئی اپنا قوت جو ہے، دفاعی صلاحیت، اس کو مضبوط کرو، اور جو گھوڑے ہیں جو جنگ میں حصہ لیتے تھے ان کو بھی چاقو چبند رکھو۔ مگر آج یہ حکم جو ہے، یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ آج کے زمانے سے ہوگا کہ اپنا دفاعی نظام جو ہے وہ اس میں ایسا بیلنس لے آؤ کہ آپ کا اسلحہ جو ہے وہ دشمن کے اسلحے سے بہتر ہو۔ ہمارا اسلحہ اس وقت یقیناً دشمن کے اسلحے سے بہتر ہے، میزائل سسٹم ہمارا بہتر ہے، پھر جو فضائیہ ہے اس کا اللہ کی مدد سے جو ہمیں عزت ملی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ اور پھر
پھر اس کے بعد یہ جو انڈیا کی طرف سے روزمرہ کا یہ جو بارڈر لائن پر ان کی فائرنگ ہوتی ہے، یہ ایک شرارت ہے، یہ جنگ کی کیفیت نہیں ہے، اور جنگ جو ہے وہ انڈیا کرے گا بھی نہیں، کیونکہ مشرف کی وہ بات کہ ہماری عزت پر آن پڑی تو یہ ایٹمی جو اسلحہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم استعمال کریں گے. تو یہ بات ہر وقت جو ہے یہ جو دشمن ہے اس کی سمجھ میں ہے یہ بات. تو جو اس وقت جو ہماری کیفیت ہے وہ اللہ نے ہماری سوچ میں رکھ دی ہے. حالانکہ یہ جو اللہ کا حکم ہے اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، نہ ہی یہ حکومت والوں کو پتہ ہے، نہ ہی یہ جو علماء حضرات ہیں انہوں نے کبھی کوشش کی کہ اللہ کا جنگ کے بارے میں کیا حکم ہے. اور اس آیت میں غور کریں، اللہ کہتا ہے اپنا اسلحہ بہتر کرو تاکہ جو میرے دشمن ہیں اور آپ کے دشمن ہیں ان پر رعب قائم ہو جائے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک تو دشمن وہ تھا جو نبی کے زمانے میں نظر آتا تھا، اللہ کہتا ہے تمہارا ایک اور دشمن بھی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا اور میں جانتا ہوں. اور وہ آج ہمیں جو ہے نا وہ یہ جو اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، مگر ہم نے اپنی دفاع سے غافل نہیں ہونا، ہم نے ہر وقت اپنے دفاع پہ سوچنا ہے. تو اس میں جو قوم ہے اس کو بھی جو دفاعی اخراجات ہیں ان میں اپنا پیسہ دینا چاہیے، دے بھی رہے ہوں گے، یہ ٹیکس کا جو نظام ہے. تو یہ ایک ایسا میسج ہے قرآن کا کہ دشمن پر رعب قائم کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آپ اپنا اسلحہ دشمن کے اسلحے سے بہتر بناؤ. جن لوگوں کو جو لوگ اس کے لیے دفاعی اس بجٹ میں جو مدد کریں گے، اللہ کہتا ہے میں اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس کروں گا. تو یہ جو اس وقت ہمیں جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ملک میں جو نظام ہے، سودی نظام ہے، اس کا ہمیں بڑا نقصان ہے. جنگیں اور تھی تو اب جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 700 کے قریب تھی، دشمن جو ہے وہ ان سے 3 گنا زیادہ تھا. تو مگر اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب نہ ہو سکی. اور پھر سورہ آل عمران کی آیت 130 میں اللہ نے وہ وجہ بھی بتا دی کہ اے مومنوں تم یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے یہ کھانا چھوڑ دو. اب ہوا یہ کہ ایک بڑا اہم پہاڑی پر ایک بڑا اہم درہ تھا، نبی نے جن صحابہ کو وہاں پہ کہا تھا کہ اس جگہ کو خالی نہیں کرنا، یہ دیکھو کہ چیلیں ہمارا گوشت بھی نوچ رہی ہیں، تب بھی اس جگہ کو خالی نہیں کرنا. مگر ان کے اندر جو وہ لالچ تھی جو جس کی وجہ سے وہ درہ خالی کر کے آئے، انہوں نے سوچا کہ فتح ہو گئی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے. مال غنیمت سوچو کیا چیز تھی، اور وہ کیوں نبی کا حکم انہوں نے نہیں مانا. تو وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ جو مسلمز تھے وہ ہار گئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ملک سے سود ختم کریں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت تو شاید بے بس نظر آتی ہے. ذاتی لیول پر ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنا جو اس کے پاس پیسہ ہے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں شفٹ کرے. تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہو جائے تو حکومت مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ پیسہ جو ہے، ہمیں تو نہیں کہہ سکتی نہیں کہ بھئی آپ پیسہ کرنٹ میں نہ رکھو، آپ اس کو سیونگ میں رکھو. تو اس طرح سے ہم سود سے جب بچیں گے تو ہمیں یقیناً جو ہے وہ اللہ کی مدد ملے گی. دوسری بات ہے، میں پہلے بھی اپنی ایکسپریس کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 72، آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے کہ جس میں جو کرسچنز ہیں ان کی ایک سوچ پیدا ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد. انہوں نے تو اپنی طرف سے ان کو صلیب پر لٹکایا، مگر حقیقت کچھ اور تھی جس کو وہ نہیں مانتے.
تو اس کے تقریباً 200 سال بعد انہوں نے ایک ان کے جو علماء تھے اس وقت کے، انہوں نے بیٹھ کے یہ صلاح مشورہ کیا کہ یہ عیسیٰ تھے یہ خود اللہ تھے، اور پھر اپنا کیلنڈر بیک ڈیٹ میں ترتیب دیا جس کا یوم تاسیس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں وہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں۔ اب وہ ہے کیا؟ کیلنڈر کیا ہے؟ کیلنڈر ہے AD، اینو ڈومینی۔ اینو ڈومینی کا مطلب ہے، یہ لاطینی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے انگریزی میں ایئر آف برتھ آف لارڈ۔ تو خود سوچیں، ہم مانتے نہیں اس بات کو، مگر جب ہم لکھیں گے تو کل اللہ کے آگے تو حساب دینا پڑے گا کہ بھئی آپ نے اگر لکھنا ہی ہے، پہلے تو اللہ کا حکم ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اب اس آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ جو کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کون سے کیلنڈر کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ میں نے فرض کر دیا جب سے میں نے زمین آسمان بنائے۔ تو اب نبی ہمارے تھے وہ تو اسی کیلنڈر پر چلتے تھے۔ مثلاً اگر نبی نے کسی دن حضرت ابو بکر سے پوچھا ہو، ابو بکر آج کون سی تاریخ ہے، تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ آج 17 ہے، تو اب اس میں وہ مہینہ انڈرسٹوڈ ہے، تو تاریخ انہوں نے بتا دی۔ مہینہ جو تھا وہ کوئی قمری مہینہ تھا، تو ہماری بدنصیبی کہ قمری مہینے کے ہمیں نام بھی نہیں آتے۔ یہ جو احترام والے حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، فوجیوں کو تو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے حل کرنی ہے۔ اگر یہ حل نہ ہوئی تو ہم نے جب واپس جانا ہے تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور خود قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو فرض ہے قمری کیلنڈر اور ان میں حرمت والے مہینوں کا جو احترام ہے اس کو بھی آبزرو کرنا ہے، مگر یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم اس آیت کو سمجھیں گے۔ اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت ہے 72، اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یہ جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ ہم قطعاً یہ بات نہیں کہتے، مگر جب ہم لکھتے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی کتابوں میں بچے پڑھتے ہیں اور بچے اس کا سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، our prophet was born on 571 AD۔ تو خود سوچیں ذرا، تعلیم والوں سوچو، یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے ان کے نئے وزیر ہیں ابھی، شبلی فراز، ماشاءاللہ اچھے موڈ والے ہیں، تو ان کو اب سوچنا پڑے گا کہ اس کیلنڈر کو کیسے بدلا جائے۔ عام یعنی دفتر میں دونوں کیلنڈر لکھے جائیں، مگر AD کو AC کیا جائے۔ AC مینز آفٹر کرائسٹ، جس کے مقابلے میں BC ہے بیفور کرائسٹ، مگر AD کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم اللہ سے معافی بھی مانگی جائے، کیونکہ ایک مشکل وقت میں ہم گزر رہے ہیں، تو دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، ڈیٹس بھی ان کے ساتھ مطابقت رکھنی ہے۔
قرضہ بھی لے کے ہم کھا رہے ہیں اور قرضے کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو نئے وزیر ہیں ان کو تو اپنے ابا محترم کی اس بات کو بھی سوچنا پڑے گا جو کہہ گئے ہیں ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں, میں نہیں کوئی تو اس پار اتر جائے گا. خدا حافظ.